الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله تعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت صاحبي في الغار وأنت صاحبي على الحوض صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 17 جمادی الثانی 1443 ہجری ہے۔ اسی مہینے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو، آج 17 تاریخ ہے، یعنی آج سے تقریباً 4 دن کے بعد جو 5واں دن آئے گا، یعنی اس ہفتے کے بدھ کا دن جو آئے گا، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ انتقال کا دن ہے۔ تو میں اسی مناسبت سے اپنی معروضات عرض کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں اللہ رب العزت نے انہیں نہایت بلند و بالا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر کا اصل نام عبداللہ ہے اور ان کے والد کا نام عثمان ہے، اور ان کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی کنیت ابو بکر ہے، اور ان کے والد کی کنیت ابو قحافہ ہے، اور ان کی والدہ کی کنیت ام الخیر ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے، بکر کا معنی پہل کرنے والا، تو حضرت ابو بکر ایمان لانے میں مردوں میں سب سے پہل کرنے والے ہیں، اس لیے انہیں ابو بکر کہتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ واقع معراج کی تصدیق کرنے میں بھی پہل کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت ابو بکر کے 2 لقب تھے، نمبر 1 صدیق، نمبر 2 عتیق۔ صدیق کا معنی تصدیق کرنے والا، عتیق کا معنی جہنم سے آزاد۔ تو ان کا لقب صدیق اس لیے ہے کہ ایمان لانے میں بھی تصدیق کرنے والے یہ تھے،
واقع معراج کی تصدیق کرنے والے بھی یہ تھے، شریعت کے ہر مسئلے میں تصدیق کرنے میں پہل کرنے والے ابو بکر تھے، اس لیے ان کا لقب صدیق ہے۔ عتیق کا معنی جہنم سے آزاد، کہ ان کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت عتیق من النار، کہ اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو۔ حضرت ابو بکر اس امت میں وہ انسان ہیں کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا، اور قرآن کریم کی آیات میں ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واقع ہجرت کو بیان فرمایا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تھے تو اس موقع پر حضرت ابو بکر نے فرمایا رسول اللہ چونکہ باہر دشمن موجود ہیں، اگر انہوں نے ذرا جھکے تو انہیں ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تم غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو صدیق اکبر وہ انسان ہے کہ جن کی صحابیت نص قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو لصاحبہ سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے من انکر صحبت ابی بکر صدیق فہو کافر، جو حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وہ مقام ہے کہ یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد ابو قحافہ بھی صحابی، ان کی والدہ ام الخیر بھی صحابیہ، ان کے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی، اور ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، اور دوسری بیٹی حضرت اسماء وہ بھی صحابیہ، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر وہ بھی صحابی۔ یہ مقام اور فضیلت کسی کو حاصل نہیں کہ والدین بھی صحابی، خود بھی صحابی، اولاد بھی صحابی، نواسہ بھی صحابی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ قرآن کریم کے اس آیت میں بھی صدیق اکبر مخاطب ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ ہر کام میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق ہوتے تھے۔ ایمان لانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں تو حضرت ابو بکر دوسرے ہیں۔ واقع معراج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں تو حضرت ابو بکر دوسرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضور پہلے گئے تو آپ اول ہیں، ابو بکر صدیق آپ کے بعد تو آپ ثانی اثنین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کے امام تھے تو اول آپ تھے، آپ کے بعد امام حضرت ابو بکر بنے تو یہ ثانی اثنین ہے۔ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کی قبر بنی تو آپ اول ہیں، اور حضرت ابو بکر کا انتقال حضور کے بعد ہوا اور پہلو میں دفن ہوئے تو یہ ثانی اثنین ہے۔ تو قرآن نے جو اشارہ کیا تھا دو میں دوسرا، تو ہر کام میں آپ دیکھیں گے پہلے ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے والذی جاء بہ، کہ وہ کہ جو صداقت لے کر آئے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جو صداقت لے کر آئے، دین کو لے کر آئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر۔
तीसरी आयत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ मकाम है वहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक़ फरमाया वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर बेज़रूर जहन्नुम से दूर करेगा उस इंसान को जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। अब वो मुत्तकी कौन है? अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ यरज़ा। वो इंसान जो अल्लाह की रज़ा में अपना माल खर्च करने वाला है, उस पर किसी का एहसान नहीं है, वो सिर्फ इसलिए खर्च करता है ताकि अल्लाह उससे राज़ी हो जाए, और अल्लाह तो उससे राज़ी हो गया। तो कुरान करीम की इन आयात में भी मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि इन आयात से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। तो बहरहाल इनका मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है कि कुरान करीम की आयात में भी इन्हें मुखातब किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुतअद्दिद अहादीस में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ज़ीलत बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला, अगर मैं दुनिया में किसी को अपना खलील यानी कल्बी और जिगरी दोस्त और कल्बी ताल्लुक़ वाला बनाता तो मैं अबू बकर सिद्दीक़ को बनाता। लेकिन चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्बी ताल्लुक़ सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन से, फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ तो हमारे दोस्त और भाई हैं। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद में जितने भी दरवाज़े खुलते हैं वो तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के दरवाज़े के कि वो बाकी रहे। तो ये इनकी फ़जीलत है कि जिस दरवाज़े से वो आ रहे हैं वो बाकी रहे, बाकी जो दरवाज़ों से दीगर साथी आते थे फरमाया उसे बंद कर दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला यंबग़ी लिक़ौमिन फ़ीहिम अबू बकर अन यउम्महुम गैरुहु, किसी कौम के लिए मुनासिब नहीं कि उस कौम में अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद हो और उसकी इमामत कोई और करवाए। यानी अबू बकर मौजूद हैं तो इमामत अबू बकर सिद्दीक़ ही करवाएंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए तो मरज़ुल मौत के अय्याम में सिद्दीक़ अकबर ने 17 नमाज़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदम मौजूदगी में उन्होंने इमामत करवाई। बाज़ अहले इल्म की राय ये कि 21 नमाज़ें थीं कि उनमें सिद्दीक़ अकबर इमाम रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 10 आदमियों को दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी, जिन्हें आशरा मुबशरा कहा जाता है, उनमें सबसे पहले नंबर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अंत अतीक़ुम मिनन नार, अबू बकर तुम तो जहन्नुम से आज़ाद हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज़, अबू बकर तुम मेरे गार के भी साथी हो और तुम हौज़े कौसर के भी मेरे साथी हो। तो गार में भी 3 दिन अबू बकर हुजूर के साथ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार में भी हुजूर के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मवाक़े पर इनके लिए जन्नत की खुशखबरी बयान फरमाई। सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर एक बाग़ में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाग़ में जाकर वज़ू फरमाया, ठंडा पानी नोश फरमाया, फिर हुजूर एक कुएँ पर बैठ गए इस तौर पर कि आपने अपने पाँव कुएँ में लटका दिए। हज़रत अबू मूसा अशअरी फरमाते जब मैं बाग़ में आया कोई भी मौजूद नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि तुम दरवाज़े पर खड़े हो जाओ, किसी को उस वक्त तक अंदर नहीं आने देना जब तक तुम उनसे पूछ ना लो और मुझसे इजाज़त तलब न कर लो। तो किसी को मेरी इजाज़त के बग़ैर अंदर आने न देना। हज़रत अबू मूसा अशअरी कहते मैं दरवाज़े पर खड़ा हो गया, थोड़ी ही देर गुजरी थी, दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने पूछा कौन? फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ हूँ।
فرمایا صبر کرو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لوں۔ حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، انہیں اجازت دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے میں نے دروازہ کھولا، اندر آنے کی اجازت دی اور جنت کی خوشخبری سنائی۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، پھر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون؟ کہا عمر بن خطاب۔ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ عمر آئے ہیں۔ ابو بکر صدیق جب اندر داخل ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھ گئے تھے، تو حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو، اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سناؤ۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے میں نے دروازہ کھولا، حضرت عمر کو بھی جنت کی خوشخبری سنائی۔ وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون؟ کہا عثمان بن عفان۔ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ عثمان آئے ہیں۔ فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، اجازت دو جنت کی خوشخبری سناؤ اور یہ بھی بتاؤ تمہارے اوپر مصیبت آئے گی، تکلیف اور پریشانی آئے گی۔ یہ اشارہ تھا کہ شہادت سے پہلے مصیبت آئے گی، اور ویسا ہی ہوا کہ حضرت عثمان بن عفان پر بڑے مصائب آئے۔ کئی دنوں تک انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا اور آخر میں بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اب حضرت عثمان اندر آئے تو دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف حضرت عمر تھے، تو حضرت عثمان سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس سے تعبیر یہ نکالی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ابو بکر آپ کے دائیں طرف، عمر بائیں طرف، عثمان سامنے تھے، یعنی سامنے قبرستان جنت البقیع میں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت عثمان کی قبر سامنے جنت البقیع میں بنی اور دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف حضرت عمر کی۔ روایت سنانے کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ دیکھیں یہاں جہاں بھی حضور جاتے تھے، حضور کے تلاش کرنے میں بھی ترتیب کیا ہے؟ پہلے ابو بکر پہنچتے ہیں، پھر عمر پہنچتے ہیں، پھر عثمان پہنچتے ہیں، اور یہی خلافت کی بھی ترتیب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ابو بکر کا سمجھتے تھے، اور پھر ان کے بعد حضرت عمر کا، اور پھر حضرت عثمان کا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، محمد بن حنفیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ ان کے والد ہیں؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر صدیق کا۔ میں نے کہا ان کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا عمر بن خطاب کا۔ اب کہتے ہیں میں نے جب کہا ان کے بعد تو آپ کا مقام ہے، حضرت علی نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک مسلمان آدمی ہوں، یعنی اشارہ تھا مقام اور مرتبہ تو ان لوگوں کا بلند ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا متعدد مواقع پر حضرت ابو بکر صدیق کو جنت کی خوشخبری لسان نبوت سے ملی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر ہیں، احد پہاڑ ہلنے لگتا ہے، آپ فرماتے اسبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، احد تو ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور دو شہید کھڑے ہیں۔ تو نبی کے بعد ابو بکر صدیق تھے اور دو شہید حضرت عمر اور حضرت عثمان بن عفان تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر ان کے لیے خوشخبری سنائی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کا ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس سے نماز پڑھنے والے لوگ داخل ہوں گے، ایک دروازہ وہ ہے جس سے صدقہ کرنے والے لوگ داخل ہوں گے، ایک دروازہ وہ ہے جس سے جہاد کرنے والے لوگ داخل ہوں گے، ایک دروازہ وہ ہے باب الریان جس سے روزہ رکھنے والے لوگ داخل ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کوئی ایسا انسان بھی ہے کہ جنت کا ہر دروازہ اس کو اپنی طرف بلائے اور پکارے اور وہ اس سے جنت میں داخل ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر، نعم ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے
جنت کا ہر دروازہ جس کو بلائے گا کہ وہ میرے اندر سے جنت میں داخل ہو جائے، وہ ابو بکر تم ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر وہ تم ہو کہ جنت کا ہر دروازہ یہ چاہے گا کہ میرے اندر سے جنت میں ابو بکر صدیق داخل ہو جائے۔ صحیح مسلم کی اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جس نے کسی بیمار کی عیادت آج کی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو جنازے میں جس نے آج شرکت کی ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے کھلایا ہے۔ آپ نے فرمایا مجتمعنا فی هذه الخصال قط الا دخل الجنہ، نہیں کوئی انسان جس میں اتنی خیر کی خوبیاں جمع ہو جائیں مگر وہ تو جنتی آدمی، جس میں اتنی خیر کی خوبیاں اور خصلتیں جمع ہو جائیں وہ تو جنتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک دو نہیں متعدد مواقع پر لسان نبوت سے جن کے لیے جنت کی خوشخبریاں صادر ہوئی ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اسلام کے لیے جنہیں تکلیفیں دی گئی، ستایا گیا، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں واقعہ لکھا، جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو صدیق اکبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ اب مسلمانوں کی کچھ تعداد ہو گئی، آپ مجھے اجازت دیجئے میں حرم میں جا کر تمام کفار اور مشرکین کو سرعام دعوت دوں گا۔ چونکہ اب تک اسلام میں سرعام دعوت کا حکم نہیں تھا، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مشرکین اور کفار کی تعداد زیادہ تھی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ہم تھوڑے ہیں، فی الحال تم نہ جاؤ، تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے میں جا کر سب کے سامنے اللہ کی توحید کا اور آپ کی رسالت کا اعلان کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق حرم میں پہنچے، بڑے بڑے کفار یہ سارے بیٹھے تھے، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، ولید تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا۔ ان تمام کفار کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت صدیق اکبر نے توحید کی دعوت دی، اللہ رب العزت کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ بجائے یہ کہ وہ لوگ ایمان لے کر آتے، وہ بدبخت سب اٹھے اور صدیق اکبر کو مارنے لگ گئے۔ انہی کے اندر ایک شخص تھا عتبہ بن ربیعہ، یہ بدبخت نے تو اپنے جوتے اتارے اور صدیق اکبر کے چہرے پر بے تحاشا مارا، چہرے سے خون بہنے لگ گیا۔ دیگر مشرکین بھی آ گئے اور مارنے لگ گئے، یہاں تک کہ صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے۔ تو ان کا جو قبیلہ تھا قبیلہ بنو تیم، ان کے لوگوں کو پتہ چلا کہ انہیں بڑی بے دردی سے مارا گیا، قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا اگر ابو بکر کا انتقال ہو گیا، قبیلے کے لوگوں نے کہا تو ہم عتبہ کو نہیں چھوڑیں گے، جنہوں نے انہیں مارا ہے ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ حالانکہ وہ لوگ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے اور اتنی بے دردی سے اس کو زخمی کیا گیا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو گھر لایا گیا، کافی دیر کے بعد انہیں ہوش آیا اور انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے؟ ان کی والدہ نے کہا بیٹا آپ زخمی ہو، چہرے سے خون بہہ رہا ہے۔ انہوں نے کھانا پیش کیا، پانی پیش کیا، انہوں نے ایک جواب دیا جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں اس وقت تک نہ میں ایک لقمہ کھانا کھاؤں گا نہ میں ایک گھونٹ پانی پیوں گا۔ کیا محبت ہے حضرت ابو بکر کی! مجھے اور آپ کو اسلام کے لیے کبھی اتنی تکلیفیں نہیں دی گئیں، ہمارے چہروں پر کسی نے کبھی تھپڑ نہیں مارے، کسی نے جوتیاں نکال کر ہمارے چہروں پہ نہیں ماری، ہمیں نیچے لٹا کر درگور نہیں کیا گیا، ہمارے جسموں پہ کسی نے رسیاں اور چادریں ڈال کر ہمیں گھسیٹا نہیں ہے۔ لیکن ابو بکر اس امت کا وہ انسان جس نے توحید کی دعوت دی تو انہیں بے تحاشا مارا گیا اور چہرہ ان کا زخمی ہو گیا۔ ان کی والدہ نے کہا بیٹا تمہاری حالت نازک ہے، تم کچھ کھا لو۔ فرمایا جب تک میں حضور کو نہ دیکھوں تو کھاؤں گا نہیں۔ فرمایا میں تمہیں اکیلی کیسے وہاں لے کر چلوں؟ کہا تم جمیل بنت خطاب کو بلاؤ، ایک طرف مجھے وہ سہارا دیں گی ایک طرف تم دینا، میں حضور کے پاس پہنچوں گا۔ چنانچہ جمیل کو بلایا، ایک طرف انہوں نے سہارا دیا
ایک طرف ماں نے سہارا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ابی ارقم کے گھر میں موجود تھے، وہاں یہ پہنچے ماں اپنے بیٹے کو لے کر، دروازے پہ دستک دی، حضور نے فرمایا کھولو۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، ابو بکر زخمی ہے، چہرے سے خون بہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر جھک پڑے اور آپ نے ان کو بوسہ دیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ابو بکر تمہیں اسلام کے لیے بڑا ستایا گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ زندہ سلامت ہیں تو میری تکلیف کا کوئی حرج نہیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میری والدہ کو ہدایت عطا کر دے، میری والدہ کو ایمان کی توفیق دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اور اللہ نے اسی موقع پر ابو بکر صدیق کی والدہ کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ نبوت کے ہاتھ اٹھنے تھے، صدیق اکبر کی والدہ ایمان میں داخل ہو گئی۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا یا رسول اللہ دعا کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ کی والدہ کو بھی ایمان کی توفیق دے دی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ابو بکر اس امت کا وہ انسان جنہیں اسلام کے لیے بڑی تکلیفیں دی گئی۔ سب سے پہلا داعی، دین کی طرف بلانے والا، دعوت دینے والا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جب ایمان لے کر آئے تو فوراً باہر گئے، دعوت دی۔ انہی کی دعوت پر عثمان بن عفان، حضرت سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، زبیر بن عوام، یہ بڑے بڑے صحابہ ان کی دعوت پر ایمان لے کر آئے۔ میری اور آپ کی دعوت پر آج تک شاید کوئی مسلمان نہ ہوا ہو۔ ابو بکر وہ انسان جن کی دعوت پر یہ کبار صحابہ ایمان میں داخل ہوئے۔ ہم نے تو کسی کو نماز کی بھی پتہ نہیں زندگی میں دعوت دی نہیں دی۔ ابو بکر وہ انسان جو پہلے دن ان کبار صحابہ کو مسلمان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت صدیق اکبر اس امت کے وہ انسان ہیں اللہ رب العزت نے جنہیں اتنا مقام دیا، جنہوں نے اپنی جان مال سب دین کی آبیاری اور اسلام کی خدمت میں لگائی۔ جب مسلمان ہو رہے تھے 40,000 دراہم کے مالک تھے، اور جب دنیا سے جا رہے تھے اتنی رقم نہیں تھی کہ ان کے لیے کفن کا کپڑا خریدا جا سکے۔ آخر کار جو 2 چادریں تھیں انہی 2 چادروں کو دھویا گیا، انہی میں ان کو کفن دیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا آپ کے لیے نیا کفن لے لیں۔ فرمایا نیا کپڑا تو زندوں پر اچھا لگتا ہے، میرے لیے یہی کپڑا کافی ہے۔ یعنی اشارہ کیا کہ اصل چیز تو انسان کے اعمال ہیں، اعمال اچھے ہوں تو اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنا سارا مال اسلام کی آبیاری میں خرچ کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے غزوہ تبوک کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جس کے پاس جو کچھ ہے لے کر آؤ۔ دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، مال بھی ان کے پاس، ہتھیار بھی، مسلمانوں کی تعداد بھی کم، ہتھیار بھی کم۔ حضرت عمر فرماتے میں آدھے گھر کا ساز و سامان لے کر آیا، میں دل میں سوچنے لگا آج میں ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا۔ کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا گھر چھوڑ کر آئے؟ فرمایا آدھا سامان لے کر آیا، آدھا چھوڑ کر آیا۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا کیا چھوڑ کر آئے؟ فرمایا ابقیت اللہ لہم اللہ ورسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو چھوڑ کر آیا، باقی جو کچھ تھا میں سب کا سب لے کر آیا۔ اس موقع پر حضرت عمر نے فرمایا کہ اے ابو بکر ہم تجھ سے کبھی بھی کسی خیر کے کام میں آگے نہیں بڑھ سکتے، کسی خیر کے کام میں ابو بکر ہم تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں سمجھا تھا آج میں آگے بڑھ جاؤں گا، میں آدھے گھر کا سامان لایا لیکن ابو بکر تو سارے گھر کا سامان لے آئے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس موقع پر ضرورت پڑی ہے اسلام میں مال کے خرچ کرنے کی، جان کی، ابو بکر صدیق نے خرچ کیا۔ ہجرت کے سفر میں حضرت ابو بکر کبھی آپ کے دائیں طرف، کبھی آپ کے بائیں طرف، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ آپ پوچھتے ہیں ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کبھی دائیں طرف آتے ہو، کبھی بائیں طرف آتے ہو۔ فرمایا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہیں دشمن دائیں طرف سے تکلیف نہ دے، میں دائیں طرف آتا ہوں، پھر لگتا ہے کہیں بائیں طرف سے تکلیف نہ دے، میں بائیں طرف آتا ہوں، پھر کبھی آگے اور کبھی پیچھے۔ یہی ہجرت کا سفر ہے۔ غار سور میں جب چڑھنے کی باری تھی ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر اٹھا کر یہ سارا سفر طے کیا۔ آج ہم وہاں خود نہیں چڑھ سکتے، غار سور بڑی بلندی پر ہے۔ غار حرا میں تو انسان چڑھ جاتا ہے لیکن غار سور میں چڑھنا بڑا مشکل ہے۔ رات کا اندھیرا،
پیچھے دشمنوں کا تعاقب، سنگلاخ وادیاں اور پہاڑ، نوکیلے پتھر، لیکن ابو بکر صدیق نے حضور کو اپنے کندھے پر اٹھا کر یہ پورا سفر اکیلے انہوں نے طے کیا۔ تو صدیق اکبر وہ انسان جب غار ثور میں حضور جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ صدیق اکبر کی ران پہ رکھا۔ 3 دن تک اللہ نے ابو بکر کو یہ مقام دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے رہے۔ حضور کا چہرہ ابو بکر کی ران پہ ایسا لگتا تھا جیسے رحل میں قرآن کھلا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، امت میں یہ مقام اور یہ فضیلت بھی کسی کو نہ مل سکی۔ صدیق اکبر تہجد کا کتنا اہتمام، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، نماز پڑھنے کے بعد مسجد نبوی آئے کہ صحابہ اکرام کو دیکھوں تو کیا دیکھا، ابو بکر صدیق ایک کونے میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں آہستہ آواز میں۔ حضور دوسری طرف گئے، دیکھا حضرت عمر تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بلند آواز کے ساتھ۔ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا، ابو بکر سے پوچھا تم قرآن کی تلاوت آہستہ کر رہے تھے تو ایسا تم نے کیوں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ کو سنا رہا تھا اور اللہ شیرک سے زیادہ قریب ہے، اس لیے مجھے زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فرمایا عمر تم کیوں بلند آواز سے پڑھ رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا، سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا تم اپنی آواز کو تھوڑا بلند کر دو، عمر سے فرمایا تم اپنی آواز کو تھوڑا پست کر دو۔ یہ ہے شریعت کا اعتدال کا مزاج۔ تو میں عرض کر رہا ہوں تہجد کا کتنا اہتمام تھا حضرات صحابہ اکرام میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تہجد پڑھ رہے ہیں، صحابہ اکرام پہ جب آتے ہیں تو وہ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ صفت الصفوہ میں واقعہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ سے کوڑا نیچے گر گیا تو یہ سواری سے نیچے اترے، کوڑا خود اٹھانے لگے۔ کسی نے کہا آپ ہمیں کہہ دیتے، آپ خود سواری سے نیچے اترے، آپ کو تکلیف ہوئی۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، لا تسأل الناس شیئا، لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا۔ فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا، اس لیے زندگی بھر کسی کے سامنے نہ ہاتھ پھیلایا، نہ کسی سے مانگا، نہ کسی کے سامنے سوال کیا۔ زندگی ابو بکر صدیق نے اسی میں گزاری۔ مسند البزار میں واقعہ ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بیمار تھے، انہوں نے پانی مانگا تو ہم نے پانی میں شہد ملا کر وہ پانی ان کو دیا، یہ پانی پینے لگے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، ان کو ہچکیاں لگ گئیں تو ہم نے کہا آپ کیوں رونے لگ گئے؟ تو فرمایا ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا اور حضور کسی چیز کو دور کر رہے تھے، مجھ سے دور ہو جا دور ہو جا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کس کو دور کر رہے ہیں؟ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا یہ دنیا میرے قریب آ رہی ہے اور میں دنیا سے کہتا ہوں تو دور ہو جا، میرے قریب نہ آ۔ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یعنی وہ شہد کا پانی پیتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو یہ دنیا ہمارے قریب نہ آ جائے، یہ دنیا کی ناز و نعمتیں ہمیں یہاں نہ مل جائیں، آخرت کا ہمارا حصہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ تو اندازہ کیجئے ساری زندگی جو گزاری انہوں نے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کے ساتھ تعلق میں۔ حضرت صدیق اکبر قرآن پڑھتے تھے، کیفیت کیا ہوتی تھی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب صدیق اکبر قرآن پڑھتے تھے تو یہ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکتے تھے اور ان کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگ جاتے تھے، عورتیں بھی جمع ہو جاتی، بچے بھی جمع ہو جاتے۔ جب ابو بکر قرآن پڑھتا تھا تو لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی تھی۔ جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت پر انسان کی نگاہوں سے، انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر آنکھوں سے آنسو نہ بہیں، دل سخت ہو جائے، سوچنا چاہیے کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے دل سخت کر دیتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے دل کو نرم کر دیتا ہے، پھر ہدایت کی بات، دین کی بات انسان کے دل پر اثر کرتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ انہیں کتنی محبت تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمانے لگے مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ جو محبوب ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کو قائم رکھوں۔
ایک دن حضرت ابو بکر نماز پڑھ کے باہر نکلے، حضرت علی اور ان کے ساتھ بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا، مسکراتے ہوئے کہا حسن جو ہے علی یہ تمہارے مشابہ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ حضرت علی بھی مسکرانے لگ گئے۔ تو یعنی یہ مقام اور یہ تعلق تھا کہ اہل بیت کے ساتھ بھی ان کو خصوصی محبت اور رغبت تھی۔ فتوح البلدان میں واقعہ ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت لے کر آئے اور اس میں بڑا خوبصورت ایک کرتا اور ایک چادر تھی، صدیق اکبر کو دی۔ انہوں نے فرمایا حسنین کو بلاؤ، چنانچہ حضرت حسن کو وہ کرتا دیا اور وہ چادر بھی ان کو دے دی۔ یعنی ہر موقع پر ان کی یہ کوشش ہوتی تھی اہل بیت کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہ نوازیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے، تاریخ و مدینتی دمشق میں واقعہ ہے۔ ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے والد سے کہنے لگے، غزوہ بدر کے موقع پر تم میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں چاہتا تو تمہیں قتل کر دیتا، لیکن والد سمجھ کر میں نے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، بیٹا اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے میں تمہیں قتل کر دیتا، اس لیے کہ اس وقت تم محمد کے اور دین اسلام کے دشمن تھے، اس وقت تم محمد کے دشمن تھے، اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا صبح و شام میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ انسان ہے کہ جن کے لیے مشرکین بھی وہ اوصاف بیان کرتے تھے جو اوصاف حضرت ختیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے کے لیے جا رہے، حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑے کافر ابن دغینہ ان سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے ابو بکر صدیق سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ قوم کے لوگ یہاں ٹھہرنے نہیں دیتے، عبادت کرنے نہیں دیتے، تو میں ہجرت کر کے حبشہ جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، تم جیسا انسان مکہ سے کبھی نہیں جائے گا، تم مکہ میں ٹھہرو اور میں تمہیں امان دیتا ہوں، تم میری امان میں رہو گے۔ اس موقع پر انہوں نے جملے کہے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتَقْرِ الضَّيْفِ۔ تم اس لیے نہ جانا کہ تم بے کسوں کی مدد کرتے ہو، غریب اور پریشان حال لوگوں کا ساتھ دیتے ہو، جس پر آسمانی بلیات آ جائیں تم ان کا ساتھ دیتے ہو، تم یہاں سے نہ جانا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ وہ اوصاف جو حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائے تھے، حضور کو تسلی دیتے ہوئے وہی مشرک ابن دغینہ ابو بکر صدیق کے بارے میں فرما رہا ہے۔ تو پھر یہ ابن دغینہ کفار کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ابو بکر کو تم مکہ سے نہ نکالو، یہ میری امان میں ہوں گے، میں ان کو امان دے رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی امان میں رکھا، پھر ابو بکر صدیق مکہ میں ہی رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے انہیں بڑے اوصاف اور بڑے خصائل کے ساتھ نوازا۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو دنیا میں کسی اور کو نہ مل سکے، جو اللہ نے صدیق اکبر کو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال، حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو ان کی عمر بھی تھی 63 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، پیر کا دن تھا۔ صدیق اکبر کا انتقال ہوا تو وہ بھی پیر کا دن تھا۔ جس چارپائی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا تھا، اسی چارپائی پر حضرت ابو بکر صدیق کو رکھا گیا تھا۔ حضور کی جب روح مبارک آپ کے جسم سے نکل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ام المومنین حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ حضرت ابو بکر بھی جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان کا سر بھی ان کی بیٹی حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفات سے پہلے مسواک مانگی، مسواک کی۔ ابو بکر صدیق نے بھی وفات سے پہلے مسواک مانگی اور مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کو بھی ام المومنین حضرت عائشہ نے نرم کیا۔ صدیق اکبر کی مسواک کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہوئے، آپ کے پہلو میں جو جنت کا باغ ہے، اس باغ میں اللہ نے جسے جگہ دی وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا باغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہیں، حضور نے فرمایا یہ جنت کا باغ ہے۔ تو جنت کے باغ میں آپ کے ایک پہلو میں جو دفن ہے وہ ابو بکر، اور جنت کے باغ کے دوسرے پہلو میں جو دفن ہے وہ حضرت عمر بن خطاب ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین شہید ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر بھی شہید ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مشابہتیں عطا فرمائی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابو بکر اس امت کا وہ انسان تھا جس نے اولاد کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی بڑی محبت ڈالی تھی۔ ہجرت کا جب سفر ہو رہا تھا، حضرت اسماء کی عمر بہت کم تھی، انہوں نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا توشہ اس میں باندھا تھا۔ جب ہجرت کے لیے حضور گئے تھے، ابو جہل بدبخت ان کے گھر آیا، دروازے پر دستک دی، حضرت اسماء چھوٹی بچی تھی، باہر آئیں۔ ابو جہل نے کہا بتاؤ محمد کہاں ہے، تمہارا والد ابو بکر کہاں ہے؟ حضرت اسماء نے نہیں بتایا۔ اس ظالم نے اتنے زور سے تھپڑ مارا، حضرت اسماء نیچے گری، پتھر پیشانی پہ لگا، خون بہنے لگ گیا۔ تو اس نے دوبارہ ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا، کہا بتاؤ ورنہ قتل کر دوں گا۔ حضرت اسماء نے کہا تم میرے جسم سے روح نکال دو، مجھے قتل کر دو، لیکن یہ نہیں بتاؤں گی محمد کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے۔ اس چھوٹی سی بچی کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت جس نے داخل کر دی، اسے تاریخ کہتی ہے ابو بکر۔ یہی بیٹی ہے اسماء، جس وقت صدیق اکبر ہجرت کے سفر میں گئے تھے، سب اپنے پیسے ساتھ لے کر گئے تاکہ راستے میں ضرورت پڑے گی۔ ابو قحافہ صدیق اکبر کے والد ہیں، حضرت اسماء کے دادا ہیں، ان کی آنکھوں کی بینائی آخری عمر میں چلی گئی، مسند احمد کی روایت ہے۔ تو یہ اپنی پوتی کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ ابو بکر گئے ہیں، سب سامان لے گئے، کچھ گھر میں بھی چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ یہ کہتی ہے میں گلی میں گئی، چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے اور لا کر میں نے وہاں رکھ دیے جہاں صدیق اکبر دراہم اور دینار رکھتے تھے، اور میں نے وہاں کے اوپر ایک چادر سی ڈال دی اور اپنے دادا کا ہاتھ وہاں لگایا۔ انہوں نے اوپر ہاتھ لگایا تو وہ سمجھ گئے شاید دراہم اور دینار چھوڑے ہیں۔ تو کہا جب ابو بکر نے اتنا مال چھوڑا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ حضرت اسماء کہتی ہیں حالانکہ ایک درہم بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تو اپنے دادا کو تسلی دینے کے لیے انہوں نے یہ تدبیر کی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اسی مہینے میں آج سے 4 دن کے بعد، آج 17 جمادی الثانی ہے، 4 دن کے بعد 5ویں دن یعنی بدھ کے دن 22 جمادی الثانی ہے، اور اس دن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ تو اسی لیے میں نے آج کی گفتگو اس پہ رکھی کہ ہم بھی حضرت صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلیں، اور جہاں بھی موقع ملے دین کی آبیاری کے لیے مال خرچ کرنے کا، اپنی جان خرچ کرنے کا، اپنا وقت خرچ کرنے کا، تو ہم اس میں پہل کریں جیسے ابو بکر صدیق نے پہل کی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق